ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند، ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ محترم وسیم صاحب آداب، بزم غزل کی یہ پرکیف فضائیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ بزم غزل کی اس پرکیف محفل میں حاضر ہو کر مجھے واقعی دلی خوشی ہے، ساتھ ہی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہتمام سے یہ بزم غزل سجائی ہے اور آج کی شام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ وسیم صاحب۔ اور سب سے پہلے ہمارا سوال ہے آپ سے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو جدہ کے حالیہ مشاعرے میں شرکت کے لیے مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اور اسی سے جڑا ایک سوال کہ وہاں کے مشاعرے کو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ پہلے تو میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب یہ دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ مشاعرہ باعث سعادت اس لیے ہے کہ اس مشاعرے کے توسط سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، تو واقعی وہ بہت ہی مبارک سفر تھا جہاں تک کہ عقیدے کا تعلق ہے اور جذبے کا تعلق ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے مشاعرے کی بات کی ہے تو وہ جدہ ہو یا دبئی ہو یا مسقط ہو، قطر ہو یا ریاض ہو، یا یہ کہ شمالی امریکہ کے مختلف شہروں کے مشاعرے ہوں، دنیا میں جہاں پر بھی جائیے ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے عام طور پر وہاں کے سامعین ہوتے ہیں، جی، اور کم و بیش سب کے جذبات ایک ہی سے ہوتے ہیں، جو یہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں وہی ہمیں وہاں کی محفلوں میں لطف ملتا ہے شعر سنا کر، اور لوگوں تک جب شعر پہنچتا ہے اس کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں، صرف فاصلے ضرور ہیں بیچ میں، لیکن جذبات کی سطح کے اوپر کوئی فرق نہیں دکھائی جب سوائے ایک فرق کے کہ وہاں پر کوئی ایسا اشارہ شعر میں اگر ہوتا ہے جو غریب الوطنی کے احساس کی طرف آپ کے ذہن کو لے جائے تو اس کے اوپر ان کا رد عمل بڑا جذباتی ہوتا ہے۔ بس ایک سوائے اس فرق کے مجھے اور کوئی بڑا فرق جہاں تک انسانی جذبوں کا تعلق ہے نہیں دکھائی دیتا یہاں کے مشاعروں میں اور یہاں کے مشاعروں میں۔ وسیم صاحب آپ پروفیسر ہیں، آپ نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ دیکھیے، کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بے اختیاری ہوتی ہیں۔ جی، جہاں تک اس پیشے کا تعلق ہے، معلمی اور درس و تدریس جو ہے میری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ جی، میرے والد صاحب ایک بہت بڑے ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن علم کی اشاعت انہوں نے اپنا منصب اول بنایا۔ آپ کے والد؟ جی ہاں، اور وہی چیز مجھے ان سے ورثے میں ملی۔ اور بھی بہت سے راستے تھے جو اختیار کیے جا سکتے تھے، مگر شاید یہ مزاجن مجھے بہت پسند آیا، اس لیے بھی یہ پروفیشن پسند آیا کہ اگر آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہو کہ جب شاہجہاں کو گرفتار کیا تھا، جی ہاں، جی، اورنگزیب نے تو ان سے فرمائش کی گئی تھی کہ آپ ایک کام بتا دیجئے اور ایک کھانے کے لیے، کھانے کے لیے تو انہوں نے چنا پسند کیا تھا، جی، اور پڑھانے کے لیے انہوں نے درس و تدریس کا معاملہ پسند جی کیا۔ ہاں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ذہنی اور فکری سطح کے اوپر آپ کہیں نہ کہیں اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، تعلیم اور درس و تدریس کا معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ ذمہ داریاں ختم ہو جانے کے باوجود ذہنوں کے اوپر اپنی بات کا اثر پہنچانا جو ہے، ذہنوں تک اپنی بات کا اثر پہنچانا، اپنے علم کو پہنچانا، میرے خیال میں اسی ایک نفسیاتی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وسیم صاحب، شعراء میں گروپ بندی کے جذبے کیوں گہرے ہوتے جا رہے ہیں؟ اصل میں اعظم صاحب شاید میں اس سے پوری طرح اتفاق آج کے دور میں نہ کر سکوں، متقدمین، متوسطین اور متاخرین شعراء کے اندر تو اس کا کافی ذکر رہا ہے، جی، اور کافی مناقشہ بندیاں رہی ہیں، لیکن دور حاضر میں شاعری جب عوام تک پہنچی ہے مشاعروں کے حوالے سے، جی، تو مجھے لگتا ہے کہ شاعری میں یہ جو کاروباری پہلو شامل ہوا ہے اس نے زیادہ تر شعراء کو تنہا بنا دیا، گروپ بندی کی گنجائش ہی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ پرانے شعراء کے پاس وقت کافی ہوتا تھا اور بڑے محدود وسائل تھے ان کے پاس اپنی بات کو بات دور تک پہنچانے کے۔ آج ایکسپوجر اتنا زیادہ ہوا ہے کہ میرے خیال میں شاعر کو شعر کہنے کے بعد یہ تک دیکھنے کی فرصت نہیں کہ وہ شعر کتنے لوگوں تک پہنچا۔ ایسی صورتحال جب ہو
تو وہاں پر گروہ بندی کی گنجائش بہت زیادہ نہیں رہتی. اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں شعراء کے اندر وہ گروہ بندیاں ہیں. ذاتی زندگی جی رہا ہے ہر انسان تنہا دکھائی دیتا ہے. گروہ بندی مجھے نہیں دکھائی دیتی آج کے دور میں. آج بچوں کو اردو پڑھانا کیوں ضروری ہے ڈاکٹر؟ بچوں کو اردو پڑھانا ہر دور میں ضروری رہا ہے. آج اس لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ ہماری 3-4 نسلیں جو ہیں اردو کی بنیادی تعلیم سے کٹ چکی ہیں. چنانچہ آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فرض جو ہے وہ ماؤں کا ہے جن کی گود میں قومیں پلا کرتی ہیں. بھلے ہی روٹی روزی سے اردو جڑی ہوئی نہ ہو، لیکن اگر گھروں کی حد تک ہم اس تہذیب سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں یا اپنی نئی نسل کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اردو پڑھانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ایک مہذب معاشرے کی مہذب امانت بننے کے لیے بچوں کا اردو جاننا بہت ضروری ہے. اچھا وسیم صاحب، جدہ میں آپ کی کامیاب غزل سننے کی خواہش ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بھی ہے. جناب میں ضرور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہوں گا اور میں پیش کیے دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. دوستو غزل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لیجیے غزل پیش کر رہا ہوں. میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا. میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا. اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا. اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا. دوسرا مطلب ملاحظہ فرمائیں ناظرین. یہ ایک میلہ ہے وعدہ کسی سے کیا لے گا. یہ ایک میلہ ہے وعدہ کسی سے کیا لے گا. ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا. ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا. اور میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا. میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا. کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا. کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا. شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے. کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے. جو بے عمل ہے وہ بدلہ کسی سے کیا لے گا. جو بے عمل ہے وہ بدلہ کسی سے کیا لے گا. آخری شعر حاضر کر رہا ہوں کہ میں اس کا ہو نہیں سکتا بتا نہ دینا اسے.
میں اس کا ہو نہیں سکتا بتا نہ دینا اسے لکیریں ہاتھ کی اپنی وہ سب جلا لے گا لکیریں ہاتھ کی اپنی وہ سب جلا لے مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ ہزار توڑ کے آ جاؤں سے رشتہ وسیم ہزار توڑ کے آ جاؤں سے رشتہ وسیم میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا بلا لے گا میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا وسیم صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا ان میں کوئی شاعری کا رجحان بھی رکھتا ہے؟ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں جی 1 صاحبزادے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ جی میری مجلی بیٹی کو ذوق ضرور ہے لیکن مجھے نہیں لگتا اس میں کریٹیوٹی اس حد تک۔ وسیم صاحب آپ کی شاعری پر آپ کی اہلیہ کا کیا رد عمل ہے؟ بھائی یہ بڑا عجیب سوال کر رہے ہیں آپ اعظم صاحب۔ میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو کسی بھی اہم یا غیر اہم شاعر کی شاعری پر اس کی اہلیہ کا رد عمل ہوتا ہے وہی میری اہلیہ کا رد عمل ہے۔ لیکن میں یہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اہلیہ بہت زیادہ شاعری میں شرکت کرنے لگے تو شاید گھر کی ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہو جائے۔ جی ہاں، ان کا یہی بہت بڑا تعاون ہے کہ وہ ایک شاعر کو برداشت کرتی رہیں۔ جی وسیم صاحب، لوگ رومانی غزلوں کو کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اصل میں ایک عمر ہوتی ہے کہ اس وقت رومانی غزلیں بہت پسند آتی ہیں لوگوں کو، لیکن جیسے جیسے عمر میں میچورٹی آتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے انسان زندگی کے اور مسائل کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، تو ایک خاص عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس وقت رومانی شاعری بہت پسند کی جاتی ہے۔ لیکن رومانی شاعری ایسا نہیں ہے کہ اسی عمر تک پسند کی جاتی ہو، بلکہ اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور رومانی شاعری کے پسند آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی جذبات کی جو بہت معصوم سچائیاں ہیں جن کا شعور ایک خاص عمر میں ہوتا ہے، اور اس شعور کا جو ایک مستقل تسلسل ہے وہ آخر تک رہتا ہے، اور محبت کی بات کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جناب علی پرانی ہو جائے۔ محبت کی بات تو ہمیشہ آدمی کو عزیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے سب سے طاقتور جذبے سے ہے۔ جی جی، اس لیے اس کے پرانے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور اس کے نہ پسند آنے کا بھی کوئی سوال نہیں۔ وسیم صاحب ہمارے ناظرین کے لیے دل میں چٹکیاں لینے والی ایک غزل عنایت ہو جائے۔ ہاں صاحب، لوگ دلوں کو تیار رکھیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی آج کے ناظرین کی خدمت میں اپنا تازہ کلام پیش کرنے میں۔ میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، خوشبو میں بسی اس غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ لیجیے ملاحظہ فرمائے، غزل پیش کرتا ہوں کہ پیار کو ایک پہیلی بنانے لگے، پیار کو ایک پہیلی بنانے لگے، تم تو آنکھوں سے آنسو چھپانے لگے، تم تو آنکھوں سے آنسو چھپانے
ملاحظہ فرمائیں شعر کہ ہم بھی کیا تھے کہ ایک دوستی کیا گئی، ہم بھی کیا تھے کہ ایک دوستی کیا گئی، راہ چلتوں کو دشمن بنانے لگے، راہ چلتوں کو دشمن بنانے لگے، اور دم دیوں میں نہ دیکھا تو ایسے بھی تھے، دم دیوں میں نہ دیکھا تو ایسے بھی تھے، آندھیوں سے تعلق بڑھانے لگے، آندھیوں سے تعلق بڑھانے لگے، دم دیوں میں نہ دیکھا تو ایسے بھی تھے، آندھیوں سے تعلق بڑھانے لگے، اور سچ کی چپ مصلحت کی زبان کیا ہوئی، سچ کی چپ مصلحت کی زبان کیا ہوئی، قطرے خود کو سمندر بتانے لگے، قطرے خود کو سمندر بتانے لگے، اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ عمر بچوں سی ضد کر رہی ہے وسیع، عمر بچوں سی ضد کر رہی ہے وسیع، کوئی آئے کہانی سنانے لگے، کوئی آئے کہانی سنانے لگے، پیار کو ایک پہیلی بنانے لگے، تم تو آنکھوں سے آنسو وسیم صاحب، کیا آپ نئی نسل کی راہوں پر نصیحت کا کوئی چراغ جلانا پسند کریں گے؟ صاحب یقیناً میں کوئی بات ضرور نئی نسل کے لیے کہنا چاہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مادیت کا دور ہے، جی، اور مادیت میں سب سے بڑا نقصان قدروں کا ہوتا ہے، ویلیوز کا ہوتا ہے، اور انسان کردار چھوڑ کر جب سمجھوتوں کا عادی ہوتا ہے جی، تو مادیت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سمجھوتوں کی ایک طریقے سے پہچان بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے میں نئی نسل سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا ایک شعر کے ذریعے جی ارشاد۔ کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ بہت خوب، بہت عمدہ صاحب، بہت شکریہ۔ وسیم صاحب، بزم غزل میں غزلوں کے پھولوں کی برسات کے لیے ہم اور ہمارے ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی اس بزم غزل کا شکر گزار ہوں، اس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ گفتگو بھی ہوئی آپ سے اور کچھ مجھے اپنی شعری جسارتیں بھی پیش کرنے کا موقع ملا۔
بہت شکریہ. پھولوں نے اس کا جشن منایا زمین پر، تاروں نے آسماں پہ سجائی ہوئی ہے رات. تو دوستو، غزل کے پھولوں کا یہ جشن پھر منایا جائے گا اور بزم غزل کی تاروں بھری یہ رات پھر سجے گی، لیکن اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت اسی چینل پر منتظر رہیے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.